عمر ابن خطاب مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ دا گورنر بنانا ہے. سوچی پہ گئے کس بندے دا نام پیش کیتا جائے, کینوں گورنر بناواں. اور نوجوانوں بابے ہو اللہ دا واسطہ جے گل کمال دی سنو, بڑی محبت بری بڑی نصیحت امیز گفتگو کرنا چاہنا. ادھر ویکھیا جے حضرت عمر ابن خطاب دے سامنے عمیر بن سعد دا نام آیا. اے نبی پاک دا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن سعد دا نام آیا. حضرت عمر ابن خطاب نے عمیر نو بلایا, ویرا نوجوان اج دے بعد تو ہمس دا گورنر ہے. عمر ابن خطاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا, آرڈر لیٹر لکھ دیتا, آرڈر جاری کر دیتے نے. عمیر بن سعد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے. عمر ابن خطاب دا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر گورنر ہمس دے بن کے مدینے ہوں نکل پہ ہمس پہنچ گئے. اور نوجوانوں ویرو میری بزرگو اللہ دا واسطہ جے گل سنو. عمر بن سعد ہمس دے علاقے اندر پہنچ گئے, جا کے اپنی ڈیوٹیاں سانبھ لئیاں, جا کے گورنری سانبھ لئی, لوکاں دیاں جناب معاملات طے کر دینے, انہاں دیاں گلاں سن دینے, عدل و انصاف کر دینے. ہن ایتھے ٹائم گزرتا جا رہا ہے, ٹائم گزرتا جا رہا ہے. 2 سال تک گورنر رہے نے. گج کے بولو کنے سال؟ 2 سال گورنر رہے. عمر ابن خطاب سوچی پہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر نو گورنر بنایا سی, نہ لیٹر آیا ہے نہ خط آیا ہے, نہ کوئی زکات دا پیسہ آیا, نہ کوئی جناب زکات بیت المال واسطے پیسے کلے نے. 2 سال گزر گئے, عمر دا پتہ نہیں کی حال ہے, کوئی خبراں نہیں آئیاں. ایک دن عمر ابن خطاب سوچی جاندے نے 2 سال دا عرصہ بیت گیا ہے. خیال آیا میں عمر نو واپسی مدینے بلا لواں. رکا لکھیا, لیٹر لکھیا, خط تے لیٹر لے کے قاصد نو روانہ کر دینے. قاصد نو امیر المومنین نے فرمایا ہے اے میرا رکا جا کے عمر بن سعد نو دے دیویں. اے رکا پہنچان والا رکا لے کے تر پیندا ہے. ہمس پہنچ گیا. عمر بن سعد کو جدو رکا پہنچیا, اوپر لکھیا ہوا ہے اوے عمر یار 2 سال ہو گئے, تیریاں خبراں نہیں ملیاں, تیرا کوئی پتہ نہیں. میں امیر المومنین نے لیٹر لکھیا ہی, جدو میرا رکا تیرے کول پہنچ جائے فوراً میں ہمت سے چھڑ کے مدینے آ جائیں. گورنری تو استعفیٰ دے کے فوراً مدینے میرے کول پہنچ جائیں. اے رکا تے لیٹر دے اوتے لکھے ہے. اے خط جدو پڑھیا, جدو رکا پڑھیا, حضرت عمر بن سعد مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات فوراً استعفیٰ دیں کے اپنا سامان چکے ہیں. ایتھو لمبا پینڈا پیدل سفر طے کر کے مدینے نو تر پے. تر دیاں منزل پہ منزل سفر طے کر دیاں. کئی دن بعد مدینے مسجد نبی اندر آئے نے. میرے تے محبوب پیغمبر دے شہر پہنچ گئے. کسے ویکھیا دوڑ کے عمر کول گئے, آندے نے امیر المومنین نبی پاک دا یار آیا, عمر بن سعد آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر اٹھ کے تر پہ, ساتھی نال نے. اج 2 سال بعد عمر بن سعد نہ ملاقات ہوئی. لوگوں گل سنیا جے, عمر بن سعد نو سینے لایا, عمر بن سعد نہ سلام دعا سینے لایا. حضرت عمر آندے ہیں عمر یار تیرا کی حال ہے؟ عمر آندے ہیں اللہ پاک دیاں مہربانیاں, امیر المومنین تہاڈا رکا لیٹر پہنچیا ہے, فوراً میں استعفیٰ دے کے آ گیا ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ویندے نے, رنگ کالا پہ آئے, چہرے تے سلوٹاں پئیاں نے, سفر دے آثار نظر آ رہے نے. لوگوں گل سنیا جے, زلفاں بڑیاں بال بکھرے ہوئے, حجامت ود گئی ہے, سفر دے آثار نظر آ رہے نے. حضرت عمر آندے نے اے یار اے ویر عمر, جدو گیا
سے موٹا تازہ سے بڑا رنگ بھی چٹا تے بڑا سونا کالا رنگ پہ گیا ہے پریشان ہے چہرے تے دکھ نظر آ رہے نے گل کیے عمر وجہ کیے چہرے تے سیائیاں کادیاں پہ گئیاں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دیاں ڈیکراں نکل گئیاں روئی جاندے نے آندے نے امیر المومنین کی پوچھ لے آجے جے پوچھ لے آجے تے سن لو تسا مینوں گورنر بنایا آرڈر جاری کیتے میں تواڈی نافرمانی نہیں کیتی میں گورنر بن کے ہی میں چلا جانا وا اوتھے لوکاں دے معاملات طے کرنا وا جدوں شام دا ٹائم ہوندا ہے کھانے دا ٹائم ہوندا ہے میرے سامنے کھانا پیش کیتا جاندا ہے میں کھانا کھان دی تیاری کرنا وا اچانک مینوں یاد آ جاندا عمر جویں کسے دا عہدہ بڑا اوویں قیامت نو حساب و کتاب اوکا ہوئے گا اوویں پوچھ بھی بہتی ہوئے گی اوے عمر تو تے کھانا کھان لگا ہے علاقے دا گورنر ہے تو روٹی کھان لگا ہے کیا تیرے علاقے اندر کوئی یتیم کوئی مسکین کوئی بیوہ عورت بھوکی سو گئی جنوں کھانا نہ ملے کل قیامت نو انہیں یتیم مسکین کسے غریب ماڑے نے اللہ پاک دی عدالت اندر مطالبہ کر دیتا تیریاں شکایتاں لا دیتیاں دس تو جواب کی دیوے گا عمر رو کے آندے نے امیر المومنین میں روٹی دا لقمہ جڑا ہاتھ اندر پڑیا رکھ دیندا اللہ دے ڈر تو رون لگ جاندا خدا دی قسم کئی دن مینوں روٹی چنگی نہیں سی لگ دی کہ قیامت نو میرا کی بنے گا حساب و کتاب اگر میں پھس گیا میرا کی بنے گا جدوں میں رات نو بستر تے سوندا لوگوں گل سنیا جے میں گپ نہیں مار رہا میں پیدل خبراں نہیں چھڑ رہا میں ذمہ داری نال بات عرض کر رہا شریعت دے اوراق تے لکھیاں بات عرض کر رہا ہاں عمر بن سعد آندے نے امیر المومنین جدوں میں بستر تے لیٹ دا مینوں خیال آندا عمر تو تے سکون دی نیند سون لگا ہے دکھی بیمار لچار بیچارے جنہاں دے گھر رہن واسطے ڈنگ کھان واسطے ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں رہن واسطے مکان نہیں آرام کرن لئی سکون لئی بستر نہیں انہاں لوکاں نے رب دی عدالت اندر تیری شکایت لا دیتی دس تیرا کی بنے گا عمر آندے نے امیر المومنین رب ذوالجلال دی قسم ہے میں ساری رات روندیاں گزار دیندا مینوں نیند نہیں سی ہوندی اللہ دے ڈر تو کئی دن روٹی نہیں سا کھاندا کہ میرا کی بنے گا رب دے ڈر تو مینوں نیند نہیں سی آندی میرا کی بنے گا اس واسطے رنگ کالا پہ گیا میں کمزور ہو گیا ہوں حضرت عمر سوندے نے اکھاں ڈل پیاں حضرت عمر دیاں نظراں پیاں عمر بن سعد دے پیراں اندر جُتی ٹوٹی ہوئی جُتی کئی ٹانکے لگے نے تے پیراں اندر چھالے نظر آ رہے سوج پئیے پیراں اندر ورم نظر آ رہا چھالے نظر آ رہے نے حضرت عمر آندنے یار پیراں اندر زخم کا دینے آندنے امیر المومنین ہمس تو پیدل تر کے آیا ہوا تر دیاں پتھریلا علاقہ پیراں تے چھالے پہ گئے نے حضرت عمر تجب نہ لاندے نے کیا ہمت سوالیاں تینوں سواری اونٹ کوڑا نہیں دیتا کیا انہاں تینوں سواری نہیں دیتی عمر آندے نے امیر المومنین خدا دی قسم میں انہاں کلو سواری منگی نہیں انہاں دیتی نہیں میں پوچھیا نہیں انہاں دیتی نہیں ہمت تو میں پیدلی مدینے آ گیا ہوا سابقہ گورنر دی داستان سن لے آندہ امیر المومنین میں پیدل ہی آ گیا ہوا حضرت عمر آندے نے یار تو 2 سال تک زکاة مدینے بیت المال اندر نہیں بھیجی وہ پیسہ کتے زکاة دا مال کتے عمر آندے نے امیر المومنین میں کدی زکاة خود جمع نہیں سا کردا ہمت دے بڑے چودھریاں دی ڈیوٹی لائی وہ آپ ہی زکاة دا پیسہ جمع کر دے غریباں
نو آپ ہی تقسیم کر دیندے مینوں پتہ ہی نہیں کنا کو پیسہ جمع ہوندا کتے خرچ کر دے آپ ہی جمع کر دے آپ ہی خرچ کر دے مینوں نہیں پتا میرے کول پیسہ ہے ہی نہیں میں کیویں بھیجاں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر مسجد نبوی عمر انج سامنے کھڑا ہے گلاں باتاں ہو رہیاں نے حضرت عمر آندے نے عمر یار تیرا اپنا ساز و سامان کتھے ادھر ادھر نظر ماری کوئی سامان نظر نہیں آیا عمر آندے نے ہوئے سابقہ گورنر تیرا اپنا ذاتی سامان کتھے آ ہمت تو کی لے کے آئے تے حضرت عمر نے انج سجا ہاتھ اگے کیتا سجے ہاتھ اندر کہاڑی پھڑیے کلہاڑی پھڑیے انج کھبا ہاتھ اگے کیتا کھبے ہاتھ اندر ایک کپڑیاں دا تھیلا شاپر نوا جی میں بابے سویرے سویرے سبز منڈی سبزی لین جاندے نے انج دا کپڑے دا بستہ تھیلا ایک ہاتھ اندر تھیلا پھڑے ہے ایک ہاتھ اندر کلاڑی پھڑی ہے آندے نے امیر المومنین کعبہ دے رب دی قسم اے ہی میری پونجی ہے اے ہی میرا ساز و سامان اندے تو علاوہ کچھ نہیں فرمایا کلاڑی دا کی کردہ سے عمر آندے نے امیر المومنین کلاڑی نہ رستہ صاف کردہ سے رستے اندر کلاڑی رستہ صاف کرن دے کم آندی رہی ہے تے حضرت عمر آندے نے تھیلے اندر کیے انہیں تھیلا اگے کر دیتا 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمران عمر ابن خطاب نے کپڑیاں دا تھیلا پڑیا او کپڑے دا شاپر تھیلا پڑیا انہوں کھولیا ان دے وچ ہاتھ ماریا ایک پیالہ نکلیا پانی والا جنہوں ٹانکے لگے نے ٹوٹیا پیالہ جنہوں ٹانکے لگے ہوئے اے پیالہ نکل آیا حضرت عمر نے ہاتھ ماریا چاند روٹی دے ٹکڑے سکے ٹکڑے روٹی دے نکل آئے عمر آندے عمر یار اے کیے اے کڑا تیرا سامان ہے عمر آندے امیر المومنین اے پیالہ رستے اندر میں نو بڑا کم دیندہ رہا اندے نال وضو کردہ سا اندے نال ہی پانی پیندہ سا اندے نال سر تو لیندہ سا امیر المومنین جدوں بھوک لگ دی سی جدوں میں نو بھوک ستان دی سی اس پیالے اندر پانی پا کے اے چاند روٹی دے سکے ٹکڑے میں پیالے اندر پگو دیندہ سا جدو ٹکڑے نرم ہو جاندے سن اور ٹکڑے کھا کے میں اپنے پیڑ دی آگ نو پجا لیندہ سا یہ میرے پاک پیغمبر دا یار ہمت دا گورنر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان گلاں سنائی جاندے نے آندے نے امیر المومنین نبی پاک دی حدیث آقا فرماندے نے بندہ انج زندگی بسر کرے جویں مسافر بندہ مسافر کول ایک کپڑیاں دا جوڑا تھوڑا جا ساز و سامان انہیں واپسی کرے چلا جانا ہوندہ ہے ہر بندہ انج دی زندگی گزارے پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی بے وفائیاں کر جائے امیر المومنین میں مال جمع نہیں ہو کیتا میرے کل اس تو علاوہ کچھ نہیں حضرت عمر دیاں ہچکیاں نکل جاندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین رو کے آندے نے اور ساتھیو کاغذ لے کے آؤ قلم لے کے آؤ کاغذ لے کے آؤ میں رک دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہنا عمر بن سعد نو ہمت دا دوبارہ گورنر بنانا چاہنا کاغذ قلم لے کے آؤ عمر نے ہاتھ بن لے آندے نے امیر المومنین اللہ دا واسطہ ہی میں نو دوبارہ گورنر نہ بناؤ اے بوجھ میرے کندیاں تے نہ پاؤ میرے کل برداشت نہیں ہونا کیونکہ جویں کسے دا عہدہ بڑا ہوئے گا قیامت روئے پوچھی بہتی ہوئے گی آندے نے امیر المومنین اگر دوبارہ تو سن گورنر میں نو بنا دیتا میں مر جاواں گا ہلاک ہو جاواں گا اے میرے کول پار نہیں چکیا جاندہ کسے ہور نو بنا دیو میرے کول برداشت نہیں ہوندہ امیر المومنین جے میں نو اجازت دیو
میں اپنے بیوی بچیاں دے اندر مدینے تو چند میل دے فاصلے تے ایک بستی اندر میرے بیوی بچے رہندے نے اوتھے زندگی گزارنا چاہنا وا انہاں بچیاں دا ٹائم گزارنا چاہنا وا اجازت دے دیو اپنے بچیاں نا ٹائم گزارا مینوں عہدے دی کوئی لوڑ نہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار اے معافیاں مانگ دا عہدے تو جان چھڑا رہا حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو عمر یار جویں تو راضی ٹھیک ہے جا اپنے بیوی بچے اندر رہو جویں دل کرتا ہے اپنی زندگی گزار حضرت عمر اجازت لے کے مدینے ہو چند میلاں دے فاصلے تے ایک بستی اپنا پنڈ اس بستی دے اندر جا کے زندگی گزارنی شروع کر دیتی چند دن گزرے حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب نو خیال آیا رضی اللہ تعالیٰ نو خیال آیا کہ عمر دا کوئی پتہ نہیں پنڈ چ جا کے زندگی گزار دا پیا ہوندیاں خبریں نہیں خیال آیا کتے ہمت تو کوئی مال بارو بار جمع تے نہیں کر کے لے آیا ذرا میں تحقیق تے کراں ہائے میرے اللہ امیر المومنین عمر نو ویکھ لے کتنی فکر لگی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو تحقیق واسطے ایک بندہ جندہ نام حارث ہے اس غلام نو تحقیق واسطے عمر بن سعد دے گھرے بھیجیا امیر المومنین عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اے غلام 3 دن جا کے عمر کل مہمان ٹھہر جائیں جے کھانو مرغا چرگا کھانو چنگا ہوئے پھر سمجھی مال ہے وے آکے میں نو اطلاع دیویں جے کھانو کچھ نہ ہوئے غربت ہوئے کرے پریشانی ہوئے پھر 1000 روپیہ لے جا 1000 درم و دینار لے جا عمر نو آن لگیا اے پیسے دے دیویں تے نالے میرا سلام کہہ دیویں جا تحقیق کر گیا حضرت عمر بن سعد مل کے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تحقیق لئی مدینے غلام تر پیا تردہ بستی اندر پہنچیا لبدا عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر لبے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا نبی پاک دا صحابی باہر نکل کے آیا اے آندہ ہے غلام آندہ ہے مہمان جڑا آیا ہے آکے آندہ ہے عمر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں مدینے چل کے آیا ہوں تو آڈی خدمت اندر کچھ 2-3 دن مہمان ٹھہرنا جانا میں مدینے آیا ہوں عمر فرماندے نے یار مدینے والے آندہ کی حال ہے امیر المومنین عمر دا کی حال ہے رضی اللہ تعالیٰ نو انہیں ساریاں گلاں دسیاں آندہ میں 3 دن مہمان ٹھہرنا چاہنا اور گل سنن والی ہے 3 دن مہمان ٹھہر گیا اجازتہ مل گئیاں نے پہلا دن لوگ کو گزر جاندہ ہے پہلا دن گزر گیا شام دا ٹائم ہے عمر بن سعد دے کرے روٹی پکی ایک کوئی روٹی پکی چوکا سمدے ہو باسی ہو نبی پاک دے صحابی دے کر ایک روٹی پکی انہوں تیل اندر تلیا گیا روٹی نو برتن اندر رکھیا گیا اتے کوئی مرغا چرگا سالن نہیں مرغے چرگے دے بجائے سالن دی بجائے ایک نمک دی ڈلی روٹی دی اتے رکھی گئی عمر بن سعد نے کھانا چکیا مہمان دے سامنے پیش کر دیتا مہمان ویکھ کے حیران رہ جاندا ہے اکو روٹی تیل اندر تلیے تے اتے نمک پیا عمر آندا ویرا اے نہ سمجھی اسی خود چنگا کھانے یار خدا دی قسم ہے جویں دا آپ کھانے اونج دا کھانا میں تیرے واسطے لے کے یہی کھانا میرے بچے کھاندے نے میری بیوی میں بھی یہی کھانا کھانا آج جو گھر دے اندر پکا ہے سب کچھ میں تیرے لیے لے آیا کھانا کھاؤ مہمان نے بڑے اوکھا یہ کھانا لنگایا اگلا دن گزر جاندا ہے سارا دن عمر بن سعد مزدوری کردے نے رضی اللہ تعالیٰ نو شام نو ایک روٹی پکی روٹی چکی مہمان دے سامنے پیش کر دیتی حضرات تیجا دن گزر دے پھر مزدوری کر دے
نبی پاک دا یار تیسرے دن پھر مزدوری کردا ہے، شام نو ایک روٹی پکی ہے، کھانا چکے ہے، مہمان دے سامنے رکھ دیتا، عمیر انج کر کے کول بیٹھا ہے، آندا ویرا کھانا کھا، اے کھانا کھا، اج تیسرا دن ہے۔ ایک بڑھا جیا بابا بستی وچوں دوڑ کے آیا، اس مہمان نو او بابا بول کے آندا ہے، اوے مہمان یار تو کتھوں آیا ہے، کون ہے، کتھوں آیا ہے، رب دا واسطہ ہی چلا جا، مینوں انج لگدا ہے کتے ایک دو دن ہور اگر تو رہ گیا تیری وجہ نال عمیر دے اہل خانہ ہلاک ہو جائے گا، یہ سارے مر جان گے، فوت ہو جان گے۔ او مہمان او جڑا 3 دن ہو گئے غلام مہمان بن کے بیٹھا ہے، آندا بابا جی گل کی ہے، بابا بول کے آندا ہوئے مہمان 3 دن کھانا کیویں دا کھاندا رہے، آندا ہے ایک کوئی روٹی ہوئی شام نو، کوئی ناشتہ نہیں، کوئی دوپہر دا کھانا نہیں، شام نو کوئی روٹی 24 گھنٹیاں بعد کو روٹی ملی ہے، وہ بھی تیل اندر تلی نمک نال کھادی، اس بابے دی انڈی کرن نکل گئیاں۔ بابا بول کے آندا مہمان اج 3 دن ہو گئے عمیر مزدوری کردا رہا ہے، جیڑا کھانا پکدا ہے تینوں کھلا دیندے نے، اج 3 دن ہو گئے عمیر دی بیوی اندے بچے بچیاں نے روٹی دا لقمہ چکھ کے نہیں ویکھیا، عمیر خود بھی 3 دن ہو گئے کچھ نہیں کھادا، بچیاں نے کچھ نہیں کھادا، بیوی نے کچھ نہیں کھادا، اپنے حصے دا کھانا 3 دن ہو گئے تینوں کھلاندے رہنے، اللہ دا واسطہ ہی چلا جا کتے عمیر دا اہل خانہ بھوک نال ہلاک نہ ہو جائے۔ لوگو جڑا مسئلہ میں سمجھانا چاہنا ہوں اپنی